کہ اللہ پاک نے ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ کہ ਤੁਸੀਂ اس طرف آؤ, قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ؟ میں نے 27 سال فوج کی نوکری کی. آخری سال میں اس وقت میری عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہو چکی تھی. یہ ہے تھی 13 16 گلی نمبر 1 میں. وہاں کا جو امام تھا نا, وہ تبلیغی جماعت والے وہاں آ کر تبلیغ کرنا چاہتے تھے, وہ نہیں آنے دیتا تھا, رکاوٹ پیش کرتا تھا. اس وقت 2-3 جن کا شوق تھا کہ یہ آئیں ہمیں دین کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آئے. جو میری 40 سال زندگی گزری ہے نا, میرا مسلک بریلوی تھا. قبروں میں مزاروں میں جاتے تھے, وہاں جا کر سجدے کرتے تھے, رو رو کے ان سے مانگتے تھے. کیونکہ عرصہ 40 سال تک ہمیں کسی نے دین کے متعلق سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ یہ دین ہمارا یہی. ایک دن میں چھٹی گھر آیا, 3 دن کی چھٹی تھی, میں گھر میں آیا تو گھر میں امام مسجد میں جھگڑا ہو رہا تھا امام کے متعلق. ہم نے مولوی کو کہا کہ یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ کیا چیز ہے؟ اور اس مولوی نے کہا کہ دیوبند کا تو پتہ نہیں ہمیں, جو بریلوی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ, اس کے یہ لفظ. ہم کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ دیوبند بریلوی ایک ہندوستان میں 2 جگہ کا نام ہے. وہاں مدرسی تھے, وہ اسی نام پہ چل رہے ہیں. یہ تحقیق کرتے کرتے میری چھٹی ختم ہو گئی, میں واپسی اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا تو میرے ساتھی نے سوال کیا, پوچھا کہ امجد ہے تو پریشانی, آپ پریشان لگتے ہیں. میں کہا ہاں یار تھوڑا سا مولویوں کی طرف سے میں پریشان. اس نے مجھے یہ کہا کہ انشاءاللہ آپ کی پریشانی کا حل کل ہو جائے. انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ کی پریشانی کا حل ہو جائے. اس سے پہلے جس جگہ میں رہتا تھا وہاں ایک ڈاکٹر عبدالغفور صاحب ہوتے تھے. جیسے ہی انہیں یہ پتہ چلتا تھا کہ میں گھر آیا ہوں تو فوری طور وہ میرے سے رابطہ کرتے کہ فوجی صاحب ہمیں کوئی ٹائم دیں, فوجی صاحب ہمیں کوئی ٹائم دیں. میں نے بار بار اسے یہی کہا, یار میں ٹھیک ہوں, یہاں میں لگا ہوں, یہ جو میرا عقیدہ ہے مجھے اسی پہ چھوڑ دیں, آپ اپنا کام کریں, میرے پاس چھٹی بہت کم ہوتی ہے, میں اس کام پہ آنا نہیں چاہتا. لیکن ڈاکٹر عبدالغفور صاحب انہوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. وہ لگاتار متواتر جب بھی میں گھر آیا انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کی. میں نے ایک دن کہا ٹھیک ہے میں آج آپ کو ٹائم دیتا ہوں. چلا گیا, اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا. وہ اگلے دن میرے ساتھی نے کہا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو وہ اگلے دن قرآن پاک با ترجمہ میرے پاس وہ لے کے آیا. قرآن پاک میں پہلے بھی پڑھتا تھا, پہلے قرآن پاک صرف عربی تھا, ترجمہ نہیں تھا. جیسے میں نے قرآن پاک کھولا, سورۃ فاتحہ پڑھی. جب سورۃ فاتحہ کا میں نے ترجمہ دیکھا, مجھے حاجی صاحب اپنی عرصہ 40 سال کی زندگی مجھے ایسے نظر آئی کہ میں نے وہ تباہ کر دیے, برباد کر دیے. اللہ, بہت رویا, بہت پریشان ہوا. اتنا پریشان ہوا کہ خدا نخواستہ اگر میں یہ مجھے توفیق نہ ہوتی قرآن پاک کا مطالعہ کر تو میں مر جاتا, تو میرے ساتھ کیا ہوتا. اتنا میں پریشان ہوں سورۃ فاتحہ پر. اللہ اللہ.